الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تقوی کو اختیار کرنے کی شکل و صورت کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقوی کہتے کس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تو تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے اجتناب المحرمات، حرام چیزوں سے بچنے کا نام تقوی، اور ایک اس سے بھی اعلیٰ مقام ہے، اس کو کہتے ہیں ورع۔ اجتناب المحرمات مع الشبہات، حرام چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو مشتبہ چیزیں ہیں اس سے بھی آدمی اجتناب کرے، یہ ورع ہے جو تقوی سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ اب ظاہر بات ہے خداوند قدوس تو حکیم ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم دے رہے تقوی کا، تو ظاہر بات ہے بندے کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا کہ تقوی کا اختیار کرنے کا حکم تو دیا جا رہا ہے، تقوی کے اختیار کرنے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ بیان تو فرما رہے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیسے تقوی اختیار کیا جائے گا؟ تو اللہ ہمارے دلوں کے رازوں سے پہلے سے ہی واقف ہے۔ اس سوال کا جواب خداوند قدوس نے خود آیت شریفہ ہی میں ارشاد فرما دیا کہ تقوی اختیار کرنے کی شکل و صورت یہ ہے، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، جو پرہیزگار لوگ ہیں، جن کی زندگی متقیانہ ہے، تم ان کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تمہارے اندر بھی تقوی کی صفت پیدا فرما دیں گے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب متقی تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا، مدرسوں میں دیکھو، مسجدوں میں دیکھو تو ہمیں کوئی متقی نظر نہیں آتا۔ تو ظاہر بات ہے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا متقی تو قیامت تک رہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت میں ایک نقطے کی بات لکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کا جز ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن قیامت تک باقی رہے گا، یہ آیت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ معلوم ہوا صادقین بھی قیامت تک باقی رہے۔ لہذا جب صادقین قیامت تک باقی رہیں گے تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ صاحب اس وقت تو صادقین ہے نہیں، کمی ہماری تلاش کی ہے، ہم صادقین کو، متقی پرہیزگار کو تلاش نہیں کرتے، جستجو ہمارے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ جستجو کریں، تلاش کریں تو کوئی نہ کوئی بندہ مل جائے گا۔ اللہ کی یہ زمین متقیوں سے خالی نہیں رہتی ہے، ہر وقت ہر جگہ کوئی نہ کوئی متقی اللہ کا خاص بندہ ضرور اس زمین پر رہتا ہے۔ اگر آپ تلاش کرو گے مل جاؤ گے۔ اگر آپ کو اصلی گھی کھانا ہے تو اپنے دوستوں سے پوچھ لو بھائی کہاں ملتا ہے اصلی گھی، فلاں چیز کہاں ملے گی، بتاتا کہ گھنٹہ گھر پہ فلاں جگہ ملے گی۔ تلاش ہوئی اصلی چیز کی، آپ نے دوستوں احباب سے پوچھا، آپ اس جگہ پہنچ گئے اور اصلی چیز مل گئی۔ اسی طرح اللہ والوں کی، متقی صادقین کی کمی نہیں ہے، آپ اگر ان کو تلاش کرو گے تو مل جائے گا۔ لیکن ایک ہمارا مزاج ہے، وہ جو آج کا متقی ہوگا تو ہمیں میں سے تو کوئی نہ کوئی ہوگا، ہمیں میں سے تو نکلا ہوا ہوگا کوئی متقی، یا آسمان سے اتر کے آئے گا کوئی؟ تو جو ہم میں سے نکلا ہوا ہوگا، تو جو برائیاں اس وقت پھیلی ہوئی ہے ان برائیوں سے بچتا ہو، بس وہ متقی ہے اس دار کا۔ ہم اگر دیکھیں کہ جنید مل جائے،
شبلی ہمیں مل جائے، تو ظاہر بات ہے وہ جنید اور شبلی میں جو صفات تھی، جو ان کی عادت و اطوار اور اخلاق، اور اللہ نے ان کو جن چیزوں سے نوازا تھا، وہ آپ کو اب تھوڑی ملیں گے۔ وہ صفات اگر آپ تلاش اب کرنے لگو تو نہیں ملنے گی۔ ارے بھائی اسی معاشرے میں جو بہتر ہے، جو گناہوں سے بچ رہا ہے، جو مشتبہات سے بچ رہا ہے، وہ سمجھ لو کہ وہی اس زمانے کا متقی ہے، ورنہ چراغ لے کے ماقبل میں جو گزر چکے ہیں ان کو اگر تلاش کرو گے تو مشکل۔ بھائی اس وقت کی جو عوام تھی وہ متقی تھی، ان میں ویسے ہی متقی لوگ پیدا ہوتے تھے۔ آج کی جیسی عوام ہے، جیسے ان کے حالات ہیں، اسی کے اعتبار سے ان کو تسلیم کیا جائے۔ اب آج کل لوگ امام سے متعلق فتویٰ پوچھنا رہے، کہا جی ہمارا امام ٹیوشن پڑھاتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ ہمارا امام ٹیوشن پڑھاتا ہے، ہمارا امام تامیز گھنٹے کرتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ امام سے متعلق روزانہ دارالفتہ میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا کہ امام صاحب پردھان کے پاس جاتے ہیں، اس کی آمدنی حرام ہے، بے توق ہو جاتا ہے وہ، کہ پردھان کی آمدنی حرام ہے، صرف امام کے لیے ہے، تیرے لیے بھی ہے، تو سب کے لیے ہے نا۔ تو امام کی ذرا سی باتوں کو لے کر آدمی اچھالتا ہے، ارے بھائی امام تمہیں میں سے تو نکل کے آیا ہے وہ، تو جیسے تم ویسے ہی تمہارا امام۔ تم اگر امام چاہو کہ فرشتہ صفت امام مل جائے تو بھائی یہ تو مشکل بات، یہ تو مشکل بات۔ یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتے کہ تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہمارے جگہ انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو چلتے ہو، آپ بازاروں میں بھی جاتے ہو، تو آپ تو ہمارے جیسے انسان ہو، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تو ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ رسول کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ ارے بھائی فرشتہ بھی اگر آتا تو وہ بھی تو انسانی شکل میں آتا، اس لیے کہ انسان فرشتے کو دیکھ نہیں سکتا، فرشتے سے فیض حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ بھی انسانی شکل میں آتا تو اعتراض تو پھر بھی باقی رہتا۔ اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا اور وہ کہتا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اعتراض تو پھر بھی باقی رہے گا کہ تم تو ہمارے جیسے ہو، تم اللہ کا رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تو ہمارا حال ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ امام بیچارہ فرشتہ صفت ہونا چاہیے، خود چاہے کچھ بھی کر رہا ہے، خود کچھ بھی کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو متقی اور پرہیزگار جو ہمارے معاشرے سے نکل کر کے آ رہا ہے، بھائی جو امام تامیز گنڈے کر رہا ہے تو تم اس کی تنخواہ اتنی کیوں نہیں رکھتے؟ اسے تنخواہ اچھی دو۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک شخص ملازم تھا، معلوم ہوا کہ اس نے خزانے میں چوری کی، کچھ پیسے نکال دیے، کوئی بات نہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑی حکمتوں سے ان کو نوازا، جتنی تنخواہ تھی اس سے زیادہ اس کی بڑھا دی۔ اب جو اور لوگ تھے انہیں کہنے لگے حضرت یہ تو چور ہے، چوری کر رہا، آپ اس کی تنخواہ بڑھا رہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، کوئی جواب نہیں دیا، اس کے بعد پھر پوچھا اب کوئی چوری کی اس نے؟ کہ نہیں ابھی تک، اب تو کوئی چوری سامنے نہیں آئی۔ کیوں؟ وہ بیچارہ مجبور تھا، ضرورت کی وجہ سے اس نے نکالے، جب اس کی تنخواہ بڑھا دی گئی، اس کی ضرورت پوری ہو گئی تو وہ پھر کیوں چوری کرے گا؟ تو امام بیچارہ اس کی تنخواہ تو 2000 روپے ہے نا، وہ تاویز گھنٹے کر کے اس کا گھر کا خرچ ہے 10,000 روپے، تو 8,000 کہاں سے لائے گا؟ آپ اس کو اتنی معقول تنخواہ دو تاکہ وہ دوسری طرف جائے نہیں۔ تو قصور امام کا نکالتے ہیں، اپنا نکالتے ہیں، ہمارا اپنا کوئی قصور نہیں ہے، ہم اس کی ضروریات کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ ہمارا امام ایسا ہونا چاہیے۔ بھئی عرب میں دیکھ رہے ہیں آپ، عرب میں ہر مسجد کا امام، اس کی ایک حیثیت ہوتی، کیوں؟ لیکن یہاں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہاں تو ہمارے ہاں امام تو جو ہے صرف کہ جی ہمیں کمرہ دے دو بس رہنے کے لیے، ہم امامت کر لیں گے، تو مدرسے کی برکتیں مل جاتی، طلبہ آتے ہیں
ان کو ضرورت ہوتی ہے داخلہ ہو گیا مدرسے میں، کھانا نہیں، اس میں رہائش نہیں، تو کوئی نہ کوئی مسجد پر فری میں امام ہو رہا. اب پھر آتا ہے کبھی امام قرآن سے نہیں پڑھتا، امام کا سلام صحیح نہیں ہے، امام کی قرات صحیح نہیں ہے، امام سورہ فاتحہ میں غلطی کرتا ہے. ارے بھائی جب امام غلطی کر رہا ہے تو اس کو رکھتے وقت کیوں نہیں پوچھتا ہے؟ اس وقت نہیں پوچھیں گے کہ بھائی جس کے پاس تم مسئلہ پوچھنے جا رہے ہو، جب امام کو رکھ رہے تھے اسی وقت امام کو ان کے پاس لے کے جاتے کہ ان کا ذرا امتحان لے لیجئے، جائزہ لے لیجئے، ہم ان کو جو ہے امام رکھنا چاہ رہے ہیں. جب امام رکھتے ہیں نا تو متولی کہتا ہے کہ ہاں متولی قرآن سنتا ہے. جس متولی کو الف سے یاد نہیں کہ الف کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، اسے مخارج کا پتہ ہی نہیں، مخرج کس چیز کا نام ہے، مخرج کی مین سے واقف نہیں ہے. وہ متولی کس کا؟ جو حفاظ ہے، جو قرہ ہے، وہ امتحان لے رہا. نعوذ باللہ. یہ قیامت کی علامت یہی تو، اور کیا؟ یہی تو قیامت کی علامت. تو بہرحال متقی اور پرہیزگار کی کمی نہیں ہے، ملیں گے ہر جگہ، لیکن کمی ہماری تلاش کی ہے. اس لیے جب قرآن نے کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرنے کی شکل و صورت کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچے لوگ ہیں، جو واقعتاً جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اور جن کی زندگی متقیانہ ہے، تم ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحبت کے نتیجے میں تمہارے اندر بھی تقوی کے اثرات کو منتقل کر دیں گے. اور یہ اس بات کا سمجھنا آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں. صحبت اپنا ایک اثر رکھتی. جب انسان کیسا بھی انسان ہے، جس کی اگر آپ صحبت اختیار کریں گے، اگر وہ نیک ہے، اچھا ہے، تو وہ اثرات تمہاری طرف منتقل ہوں گے. اور اگر کسی برے کے پاس بیٹھو گے، شرابی اور جواری اور کبابی کے پاس بیٹھو گے، فساق اور فجار کے پاس بیٹھو گے، تو ظاہر بات ہے تمہاری طبیعتوں میں وہی اثر راسخ ہوگا. اسی لیے کہا نا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. جب آدمی نیکوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے، اور جب بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو بدی اس کے اندر کیا کرتی ہے؟ سرایت کرنے لگتی ہے. اس لیے ہمیشہ اپنا ساتھی اچھا بناؤ، اپنا ساتھی نیک اور دیندار بناؤ، اپنا ساتھی متقی اور پرہیزگار بناؤ، تاکہ تمہاری زندگی بھی متقیانہ ہو جائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے منشورات میں نے پڑھا کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ توجہ لگا ہوا تھا. تو ایک کتا آ کے بیٹھ گیا، اور جب وہ حلقہ توجہ ختم ہوا تو وہ کتا، آپ نے دیکھا ہوگا اگر ایک محلے کا کتا دوسرے محلے میں آ جائے تو وہ اس کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتا ہے. لیکن اس کتے کا عالم یہ تھا کہ جہاں وہ جاتا تھا کتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا گویا وہ کتوں کا شیخ ہو گیا. تو دیکھیے جب ایک جانور وہ انسان کی صحبت کے اثرات اس کے اندر منتقل ہو رہا ہے، تو انسان جب کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرے گا تو کیا اس کے اندر اس کے اثرات منتقل نہیں ہوں گے؟ یقیناً. یقیناً اس کے اندر جب ان کی مجالس میں جا کر بیٹھو گے اور ان کی نظر تمہارے اوپر پڑے گی تو انشاءاللہ تمہارے اندر وہ اثرات منتقل ہوں گے. ایک اللہ والا کسی کے اس کی مجلس میں آدمی جائے اور وہ اس کے دل کی طرف توجہ کرے تو اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، اس کے اندر حیات پیدا ہو سکتی ہے. اللہ نے جب ایک جانور میں یہ صفت رکھی ہے، ایک پرندہ ہے حیات الحیوان میں، علامہ دمیری اور دمیری دونوں لغت ہے میں لکھا ہے کہ قاز اس کا نام ہے، اس کا نام ہے پرندے کا قاز. وہ انڈے دیتا ہے، اس میں دو قول نقل کیے. وہ انڈے دیتا ہے ہندوستان میں اور اڑ کر چلا ہے جاتا ہے ایران، اور ایران سے انڈے پر توجہ ڈالتا ہے، اور اس کی توجہ سے اس انڈے سے بچے نکل کر آتے ہیں سینکڑوں میل دور سے، اور وہ اپنے انڈے پر توجہ ڈال رہا ہے. اس کی توجہ میں یہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرما دی کہ اس کی توجہ سے انڈے میں سے بچے نکل کر کے آ رہے ہیں.
تو ایک جانور کی نگاہ میں یہ تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، لیکن انسان، اور وہ بھی اللہ والا، متقی، پرہیزگار، صالح، جب کسی انسان کے قلب پر توجہ ڈالے گا تو اس کے دل میں حیات کیوں نہیں پیدا ہوگی، اس کی زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہو جائے گی؟ خرگوش تو دیکھا ہوگا آپ نے، خرگوش جو ہے وہ اپنے انڈوں پر بیٹھتا نہیں ہے، خرگوش انڈے دیتا اور پھر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، کچھوا جو ہے انڈوں پر بیٹھتا نہیں ہے، وہ کیا کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے توجہ ڈالتا ہے انڈوں پر، تو اس کی آنکھ سے ایک ریس نکلتی ہے، کیا نکلتی ہے؟ ایک ریس نکلتی ہے، اور اس کی جو ریس آنکھوں سے جو روشنی نکلتی ہے وہ گویا کہ پسے کا کام کرتی ہے، جیسے مرغی انڈے پر بیٹھ کر اس کو پسیتی ہے نا، اس سے پھر اس کی گرماہٹ سے اور اس سے پھر بچے نکل کر کے آتے ہیں۔ کچھوا انڈا دیتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے روشنی ڈالتا ہے، یعنی توجہ ڈالتا ہے، اور اس کی توجہ سے اس سے بچہ نکل کر کا، تو دیکھا ایک جانور انڈے پر توجہ ڈالتا ہے اور وہ بے جان چیز سے جاندار چیز نکل کر کے آ رہی ہے، تو کیا ایک اللہ والا کسی کے دل پر توجہ کر دے تو اس کے اندر حیات پیدا نہ ہوگی؟ یقیناً حیات پیدا ہوگی۔ یہی بدائع نوحی کا واقعہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، تو ایک طالب علم جو دورے کا طالب علم تھا، جو آخری سال مولویت کا ہوتا ہے، یہ جو آپ کا حاجی شاہ سے آگے آپ دیکھیں نا ہندوؤں کا جو مرگٹ ہے، وہاں وہ کوئی طالب علم چلا گیا اور وہاں کوئی پنڈت بیٹھا ہوگا، اس نے اس کے دل پر توجہ ڈالی، اب وہ جو توجہ ڈالی تو اس کے دل میں کفر کا خیال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ میں کافر ہو جاؤں، اس طرح کے خیالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ طلبہ جو تھے لیکن شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے اور طلبہ نے بتایا کہ حضرت ایسے ایسے اس کے دل میں یہ خیال آ رہا، تو شیخ نے فرمایا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں، یہاں تو خالی، جلدی سے اسے رائے پور لے جاؤ۔ رائے پور لے گئے تو رائے پور میں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، جا کر ذکر کیا حضرت سے، غالباً مغرب کا وقت تھا یا مغرب کے بعد کا وقت تھا، حضرت نکل رہے تھے مسجد سے خانقاہ سے، تو ذکر کیا حضرت اس طالب علم کی کیفیت کیا ہے کہ اس کے دل میں کفریہ خیالات پیدا ہو رہا ہے۔ اس نے فرمایا بھائی میں تو کچھ بھی نہیں، ہاں بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ اگر یوں کر دے، انگلی سے اس کے دل کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا، ہاں مگر بعض اللہ والے ایسے ہیں کہ اگر یوں کرتے تو دن جاری ہو جائے، بس حضرت کا یوں اشارہ کرنا تھا اور جو دل میں خیالات کفریہ آ رہے تھے وہ یکسر ختم ہو گئے، اسی وقت ختم ہو گئے۔ دیکھا یہ ہے اللہ والوں کی نظر، اللہ والوں کی نظر میں اللہ نے بڑی عجیب تاثیر رکھی ہے، تو اس لیے بزرگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، بزرگوں کے پاس آتے جاتے رہنا چاہیے، ان کی صحبت میں چاہے تھوڑی ہی دیر بیٹھو ان کی مجلس میں، انشاءاللہ ان کی مجلس کی برکت سے تمہاری زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ان کی مجلسوں میں جاؤ گے نہ معلوم نظر پڑ ہی جائے گی، صحبت کا اثر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہاری زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرتے۔ دیکھو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے ہیں، غور سے سننا یہ واقعہ، درس دے رہے ہیں، دوران درس ایک انگریز آیا اور اس نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ سوال یہ کیا کہ حضرت ایک چوراہا ہے، اس چوراہے پر ایک آدمی لیٹا سویا ہوا ہے اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو بیدار ہے، اب ایک تیسرا آدمی آتا ہے، وہ راستہ گم ہو جاتا ہے، کس سے راستہ پوچھے گا؟ یہ تھا سوال۔ سوال سمجھ میں آیا؟ ایک چوراہا ہے، وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا ہے جو سویا ہوا ہے، اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، جاگا ہوا بیٹھا ہوا اس کے بعد، اور ایک تیسرا آدمی راستہ گم ہو گیا، اب وہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ ہم کیا کہیں گے؟ جو جاگا ہوا بیٹھا ہوا اس سے راستہ پوچھے گا، ہے نا؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ راستہ اس سے پوچھے گا جو سویا ہوا ہے۔ جب شاہ صاحب نے یہ جواب سنا اس انگریز نے تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ طلبہ نے کہا کہ حضرت سوال اور جواب میں مطابقت نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس نے پوچھا کہ جاگا ہوا جو آدمی بیٹھا ہوا اور ایک سویا ہوا ہے، اور جاگا ہوا جو تیسرا آدمی گم ہو رہا ہے، تو راستہ تو جاگے ہوئے سے ہی پوچھے گا نا۔ تو اس نے فرمایا کہا تم تو یہی کہو گے،
تم ابھی نابینا ہو. کیا فرمایا؟ تم ابھی اندھے ہو. اس کا جو اصل اعتراض ہے تم اس تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اس کا اعتراض اسلام پر تھا. اور وہ کیا تھا اعتراض؟ وہ اعتراض یہ تھا کہ مسلمانوں کا عقیدے کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے. تو وہ جو لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے کہ آسمان پر ان کو زندہ اٹھا دیا گیا ہے، تو قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو نازل فرمائیں گے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو وہ جو جاگے ہوئے بیٹھے ہیں وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ اصل اس کا اعتراض تھا. تو اب اگر ایک آدمی گمراہ ہو گیا، کس کی شریعت پر عمل کرے گا؟ سوئے ہوئے کی یا جو زندہ ہے اس کی شریعت پر عمل کرے گا؟ یہ تھا اصل اعتراض. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو شاہ صاحب نے اپنی مومنانہ فراست سے اس کے قلب کو تاڑ لیا تھا کہ اسلام پر اعتراض کر رہا ہے. تب جو ہے طلبہ نے کہا کہ حضرت اب سمجھ میں آ گئی مطابقت کہ جو جاگا ہوا ہے وہ خود اس انتظار میں ہے کہ کب یہ بیدار ہوں اور کب میں اپنا راستہ پوچھوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے، اسی کے مطابق عمل کریں گے اور اسی کے مطابق حکومت چلائیں گے اور لوگوں کو اسی کی تبلیغ کریں گے. جو کتاب ہدایت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی اس پر عمل نہیں کریں. یہ تھا جواب اور یہ تھا سوال کہ سوئے ہوئے یعنی یہ تو خود اس انتظار میں ہے کب یہ بیدار ہو اور میں ان سے اپنا راستہ پوچھوں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی ہے اس کے مطابق وہ عمل کریں گے. تو دیکھو بزرگوں کی بات الگ ہوتی ہے. اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ کس سے دیکھ رہا؟ ان کا قلب بالکل صاف ہوتا ہے، مجلہ ہوتا ہے. جب آدمی آئینے کے سامنے جاتا ہے چہرہ نظر آ جاتا ہے تو وہ دل کے آئینے سے آپ کو پرکھ لیتے ہیں. وہ دل کے آئینے سے آپ کو پرکھ لیتے ہیں. تو اس لیے دوستو ہمیں چاہیے ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، صادقین کی معیت اختیار کریں، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے. جب تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تمہاری زندگی بھی متقیانہ بن جائے گی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کی شکل و صورت یہ ہے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.